خواتین و حضرات، آپ سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ اپنی وکٹریز کو، اپنی کامیابیوں کو اس لیول پر سیلیبریٹ مت کیجیے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک سامان بن جائے دل دکھانے کا، جس سے شاید میں نے آپ کو ایک مثال سے واضح کیا کہ وہ اتنی کوئی بڑی بات ہوتی نہیں ہے اپنی وکٹریز کو اس درجہ سیلیبریٹ کرنے کی۔ لیکن آج میں اس کی ایک سائیکولوجیکل وجہ بھی آپ کے پاس ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمیں اپنی وکٹریز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور ان کا ایک امپیکٹ آپ کی ذات کے اوپر ہمبلنگ افیکٹ ہونا چاہیے۔ اور مثال میں نے اسی درخت کی دی تھی جس کے نیچے کھڑا ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ویپنگ ولو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو جھکتا جاتا ہے، اور اس کی شاخیں زمین کی طرف آنے لگتی ہیں بجائے اس کی کہ آسمان کو چھونے لگے، جیسے کہ اکثر درختوں میں دیکھا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید جب بہت تیز آندھیاں آتی ہیں، بہت زیادہ دقتیں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر یہ اکثر بچ جاتا ہے ان آندھیوں میں، ان طوفانوں میں، اپنی اس ہیوملٹی کی وجہ سے۔ لیکن انسان کی سطح پر اوور سیلیبریشن کے کیا نقصانات ہیں؟ نفسیاتی طور پر اس کا ایک کوگنیٹو پہلو ہے، اور کوگنیٹو پہلو یہ ہے کہ آپ کے اندر جو عقل سلیم ہے، جو آپ کا خاصہ ہے، جس سے کہ آپ بہت اپنے آپ کو واقعتاً ایک عاقل اور بالغ اور سمجھدار انسان بناتے ہیں، اور جو بنیاد ہوتا ہے اکثر وکٹریز کی آپ کے، اس کے اوپر 3 تہوں کا پردہ بن جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ 3 تہیں کیا ہیں جو پھر اس کے بعد آپ کی عقل سلیم پر یوں پردہ تان دیتی ہیں کہ آئندہ وکٹری کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس میں پہلا پردہ اوور کانفیڈنس کا ہے۔ جب آپ کوئی چیز جیت لیتے ہیں، کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہوں تو اگلا کام بھی اسی ترتیب سے کرنا چاہتے ہیں جس ترتیب سے آپ نے یہ کامیابی حاصل کی۔ ہو سکتا ہے وہ کام نیا ہو اور اس کے لیے کوئی نیا میتھڈ چاہیے ہو، نئی اپروچ چاہیے ہو، لیکن چونکہ آپ اس میتھڈ کے اب غلام ہو گئے، اور غلامی کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے یہ جنگ جیت لی تھی، آپ نے یہ کمال کر دیا تھا اپنی زندگی کے اس معاملے میں، تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگلی بار بھی مجھے یہی ٹیکنیک استعمال کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے۔ تو ایک طرح سے اس اوور کانفیڈنس میں آپ اگلی والے اپنے اس معاملے کے لیے اتنا اچھا پلان نہیں کر پاتے، چونکہ وہ نیا معاملہ ہوتا ہے، نئی کیفیت ہوتی ہے، نیا چیلنج ہوتا ہے، تو آپ کا جو پرانا ٹول ہے کامیابی کا، وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے، اور اس بات کے اہتمام ہونے لگتے ہیں کہ وہ شاید آپ اگلی بار وہ کامیابی حاصل نہ کریں۔ دوسری ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ اس فلو میں، اس کامیابی کے فلو میں ان میتھڈالوجیز کو ساتھ ساتھ لے جاتے ہوئے ایک یہ بھی اہتمام کرنے لگتے ہیں کہ نہ صرف پرانی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے بھی گھبرانے لگتے ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ آپ کو ریزسٹ کیا تھا، یعنی وہ انہوں نے ایک ڈیفرنٹ رائے آپ کو دی تھی، اور بعد میں جب آپ کامیاب ہو گئے تو آپ نے ان کی طرف غور سے دیکھا کہ دیکھا پھر میں نے کیسا کمال کیا ہے۔ تو وہ جو پھر کمال کیا والے لوگ ہیں وہ تو آپ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور وہی آپ کے ایڈوائزر بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے آپ کو اس وقت کوشچن کیا ہوتا ہے آپ کی ٹیکنیک کو، یہ آپ نے اپنی لسٹ سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ بہت زبردست کامیاب اور زبردست لوگ تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اس وقت ایک مختلف رائے دی تھی تو یہ اب آپ سے دور ہو گئے۔ ہو سکتا ہے جو اگلی کیفیت پیدا ہونے والی ہو اس میں یہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہوں، لیکن چونکہ آپ کی عقل سلیم پر ایک اعتبار اور اعتماد ایک مخصوص طبقے پر کرنے کا ایک جنون سا سوار ہو گیا ہے، جب عقل سلیم پر یہ پردہ پڑ جائے گا تو یہ بہت زبردست لوگ جو آپ کی زندگی میں اور کامیابی میں ایک نیا رول پلے کر سکتے تھے، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، اور یوں ڈسکس کرتے ہوئے ان لوگوں کا ایکسکلوژن جو اس نئی سچویشن میں آپ کو کامیابی دلا سکتے تھے، ایک بہت ہی بڑی پرابلم بن کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تیسرا پردہ سب سے خطرناک ہے، اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایشیا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، اور اس میں ہندوستان مسلسل اپنے میچز جیتتا ہی چلا جا رہا تھا، تو اس نے ایک ایسا میچ جس کے آؤٹ کم کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی، وہ سری لنکا کے ساتھ کھیلا، اور سری لنکا کے لیے وہ میچ بہت اہم تھا۔
نتیجے میں کیا ہوا کہ تقریباً ہندوستان وہ میچ ہار گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام جو قوتیں تھیں ان ٹرمز آف بولرز، ان ٹرمز آف بیٹنگ، وہ استعمال ہی نہیں کی. انہوں نے اتنا ایزی لیا اس میچ کو کہ تقریباً وہ میچ ہار گئے. اور اگر تھوڑی سی اور شدت ہوتی اور ساتھ دیتا سری لنکا کی جو ابیلٹی ہے اور ایفرٹ ہے تو شاید وہ یہ میچ جیت لیتا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کامیاب ہو کر اپنے ان ریزروز کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو ریزروز بنانے کی ابھی ضرورت تھی نہیں، ابھی معاملہ آخری منزل تک پہنچا نہیں تھا. تو یہ جو 3 پردے ہیں آپ کی عقل پر، یہ کس نے ڈالے؟ وکٹری نے. تو یاد رکھیے گا کہ نہ تو لاسز ہی بہت برے ہوتے ہیں اور نہ ہی وکٹریز ہی بہت زبردست ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں. ذرا دھیان سے